بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریاض بھٹی اور آج ہم بات کریں گے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ کا کہنا تھا سندھ کے بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ مقرر کیے گئے شیڈول کے مطابق 15 جنوری 2023 کو ہی ہوگا۔ انہوں نے 6 جنوری کو محفوظ کیا ہوا فیصلہ آج سنا دیا اور فیصلے میں MQM پاکستان کی درخواست مسترد کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی درخواست منظور کر لی اور 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کا پولنگ یقینی بنانے کی احکامات جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 6 جنوری کو فریقین کو طلب کرتے ہوئے سماعت کی تھی اور دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ درخواست میں MQM نے موقف اختیار کیا تھا کہ الیکشن کمیشن دوہری ووٹر لسٹوں پر الیکشن کرانے جا رہا ہے جو کہ خلاف آئین ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ نئی ووٹر لسٹوں کے مطابق الیکشن کا مرحلہ مکمل کیا جائے۔ MQM کا یہ بھی کہنا تھا اس سے قبل ضمنی انتخابات میں نئی ووٹر لسٹوں کے مطابق پولنگ کرائی گئی اور اس دفعہ بھی پرانی ووٹر لسٹ کے مطابق پولنگ کرانے کی اسکیم بنائی گئی ہے، تو اس طرح شہریوں کو اپنے منتخب نمائندے چننے کا صحیح موقع نہیں ملے گا۔ چنانچہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 6 جنوری کو اپنی سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کسی صورت بھی تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے اور کسی قسم کے تاخیری حربے برداشت نہیں کیے جائیں گے، لہٰذا آج انہوں نے گزشتہ ہفتے کا محفوظ کیا ہوا فیصلہ سنا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ 15 جنوری کو ہی ہوگا۔ اس پر MQM پاکستان نے اپنے رد عمل میں یہ الزام لگایا ہے الیکشن کمیشن پر کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے سے کترا رہا ہے اور پری پول ریگنگ کے انتظامات کر لیے ہیں۔ اس سے قبل اتوار کو MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے تنظیم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور انہیں MQM پاکستان کے تحت احتجاج میں شرکت کی دعوت دی اور ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پری پول ریگنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانے سے کترا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ الیکشن کمیشن یہ شفاف انتخابات کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے نئی ووٹر لسٹوں کے مطابق الیکشن کمیشن انتخابات کرائے، اس سے پہلے حلقہ بندیاں درست کی جائیں اور نئی حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکمرانوں نے الیکشن کمیشن سے ملی بھگت کر کے الیکشن کمیشن نے کہیں 90,000 سے 1 لاکھ نفوس پر مشتمل یونین کونسلز اور یونین کمیٹیز تشکیل دی ہیں، جبکہ بعض حلقوں میں 25,000 اور 30,000 افراد پر مشتمل UCs کے انتظامات کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا یہ کھلی دھاندلی ہے اور اس طرح کی کھلی دھاندلی پر کیے گئے انتخابات کے نتائج تسلیم نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے عدلیہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، ہم مختلف اداروں پر بھی گئے، شکایات لے کے گئے اور ہماری کہیں بھی داد رسی نہیں کی جا رہی، اب ہمیں بتایا جائے کہ ہم کہاں جائیں۔ خالد مقبول صدیقی نے ڈاکٹر فاروق ستار کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی اور اس موقع پر ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کراچی والوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، پہلے ان کی گنتی پوری نہیں کی گئی اور اب انہیں ووٹر لسٹوں کے ذریعے زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے حلقہ بندیاں درست کی جائیں پھر الیکشن کرائے جائیں اور ہم احتجاج میں MQM پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اس ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد MQM نے 11 جنوری کو بھرپور احتجاج کا اعلان کیا ہے اور اپنے احتجاج کو مؤثر بنانے کے لیے انہوں نے ہم خیال جماعتوں سے رابطے بھی کر لیے ہیں۔ دوسری جانب آج ہی کے دن MQM پاکستان کو ایک اور جھٹکا لگا ہے اور وہ سندھ ہائی کورٹ میں ان کی ایک درخواست پر حکم امتناع دینے سے عدالت عالیہ نے انکار کر دیا، وہ بھی بلدیاتی انتخابات سے متعلق ایک پٹیشن میں جو قمر نوید جمیل کے ذریعے فائل کی گئی تھی۔ اس میں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال کلہوڑو نے سماعت کے دوران حکم امتناعی دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس پٹیشن کی سماعت ریگولر بینچ 10 جنوری سے کرے گا، اس لیے فوری طور پر اس پر حکم امتناع نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے قبل قمر نوید جمیل کی اس پٹیشن پر فل بینچ بنانے کی استدعا بھی
عدالت عالیہ نے مسترد کر دی تھی، تو یہ ایک ہی دن میں MQM کو 2 بری خبریں سننے کو ملی ہیں۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب جوڑ توڑ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب جوڑ توڑ کی سیاست کو خیر بات کہہ دینا چاہیے۔ کراچی کے شہریوں کو آزادانہ اور منصفانہ انتخابات چاہیے اور منصفانہ آزادانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان فوج اور رینجرز کو سیکیورٹی پر تعینات کرے۔ پولنگ اسٹیشن پر فوج اور رینجرز کی سیکیورٹی ہونی چاہیے تاکہ شہری پرامن اور آزاد ماحول میں اپنے منتخب نمائندوں کو چن سکیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ شہر بہت بدترین صورتحال میں ہے، اس کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے، اس میں انتظامی خلا پیدا ہوا ہے اور اس انتظامی خلا کو پر کرنے کے لیے ایک فعال اور مؤثر بلدیاتی نمائندگی اور بلدیاتی قیادت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کا میئر ہوگا تو ہم اس شہر کو کمیونٹی طرز پر چلائیں گے اور اس کے اختیارات نچلی سطح تک لے کر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ اس شہر کے باسیوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں اور حقوق سلب کرنے والوں کو ووٹ دینا ہے یا ایک نئی شروعات کے آغاز کے لیے گھروں سے نکلنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اس شہر پر بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے، یہ پاکستان کو چلانے والا شہر ہے، 70% ریونیو دینے والے شہر کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے، اس کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، یہاں بدامنی ہے، اسٹریٹ کرائمز بڑھ گئے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال تقاضا ہے کہ نئی بلدیاتی قیادت آ کر شہر کے انتظامات کو بہتر بنائے۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جوڑ توڑ کی سیاست کو خیرباد کہا جائے اور ایک آزادانہ منصفانہ الیکشن کے ذریعے قیادت کو سامنے لایا جائے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی 15 جنوری کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے بھرپور تیاریوں میں ہے۔ انہوں نے بے شہر کے تمام حلقوں سے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہوئے ہیں اور صوبائی قیادت اور مقامی قیادت نے آصف علی زرداری کو بریفنگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ الیکشن کو مزید التوا میں نہ ڈالا جائے اور فوری انتخابات کرائے جائیں۔ صورتحال پیپلز پارٹی کے حق میں ہے اور ہمارے بیشتر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں جبکہ اکثر مقامات پر جیتنے کی پوزیشن میں ہیں۔ مقامی قیادت کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن ماضی کے مقابلے میں اب اس شہر میں بہتر ہے اور ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہیں اور انشاءاللہ کراچی کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی آئے گا۔ اب یہ ایک طرف جماعت اسلامی الیکشن کے لیے بھرپور طریقے سے مہم چلا رہی ہے اور انہیں امید ہے کہ وہ یہ الیکشن جیت جائیں گے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی قیادت اپنے طور پر پر امید ہے ان کا میئر آئے گا اور MQM کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح یہ انتخابات ملتوی ہو جائیں کیونکہ انہیں اس سطح پر ووٹ ملنے کے امکانات نہیں اور وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر اس الیکشن کا التوا چاہتے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے قانون سازی کی جائے اور نئی ووٹر لسٹیں بنائی جائیں تو اس کے بعد اس الیکشن کا انعقاد کیا جائے، لیکن اب الیکشن کمیشن اور عدلیہ کے دباؤ کے تحت یہ 15 جنوری کو پولنگ ہونے والی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کس پارٹی کی اکثریت سامنے آتی ہے اور کس پارٹی کا میئر منتخب ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس صورتحال میں ایک زبردست تجزیہ کیا ہے، ریمارکس دیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، حکومت سندھ کے ترجمان، کراچی کے سابق ایڈمنسٹریٹر بیرسٹر مرتضی وہاب نے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی الیکشن کرانے کے لیے احتجاج کر رہی ہے اور MQM الیکشن ملتوی کرانے کے لیے احتجاج کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہماری تیاریاں مکمل ہیں اور انشاءاللہ ہم جیت کر دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عملی کام پر یقین رکھتی ہے اور ہم نے شہر میں کام کر کے دکھائے ہیں۔ بہرحال بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں 15 جنوری کو سندھ میں 16 اضلاع، کراچی ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن سمیت پولنگ ہونے جا رہی ہے اور اس پولنگ کے نتائج آنے کے بعد منتخب نئی قیادت سامنے آئے گی اور اس کے ساتھ ہی پہلے مرحلے میں منتخب ہونے والے بلدیاتی نمائندے
حلف اٹھا سکیں گے، کیونکہ اس وقت پچھلے جون 2022 کو منتخب ہونے والے نمائندے ابھی تک حلف نہیں اٹھا سکے، اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ تکمیل کو پہنچے گا اور الیکشن کمیشن مکمل نوٹیفیکیشن جاری کرے گا، تب منتخب عہدیداران اپنے حلف اٹھائیں گے اور عہدوں کا چارج سنبھالیں گے۔ تو امید ہو چلی ہے کہ 15 جنوری کو ہونے والے الیکشن کے نتیجے میں ایک اچھی اور فعال قیادت سامنے آئے گی، اور اس کے نتیجے میں شہروں کے انتظامات بہتر ہوں گے، اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی بھی اپنی خوبصورت روشنیوں کے ساتھ اور اپنی غریب پروری کے ساتھ ایک بہترین منتظم قیادت کے ساتھ دنیا کے نقشے پر اپنے آپ کو منوائے گا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔